عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم لوگ دسویں جماعت کی کتاب ایک بہت ہی خوبصورت نظم او دیس سے آنے والے بتا پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس نظم کو ایک مشہور شاعر اختر شیرانی نے لکھا ہے اور یہ ایک رومانی نظم ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے تعارف اختر شیرانی کا کہ 1905 میں ان کی پیدائش ہوئی، 1948 میں ان کا انتقال ہوا، یعنی کچھ 43 سال کی عمر میں، جوانی عمری میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن اس کم عرصے میں انہوں نے اردو ادب میں بڑا کام کیا اور بہت ساری نظمیں لکھی انہوں نے۔ داؤد خان نام اختر تخلص تھا۔ مشہور محقق حافظ محمود خان شیرانی کے بیٹے تھے۔ ٹونک یعنی راجستھان میں پیدا ہوئے۔ تعلیم تربیت لاہور میں ہوئی۔ یہاں ان کے والد اورینٹل کالج لاہور میں استاد تھے۔ اختر شیرانی نے لاہور کے کئی مشہور ادبی رسائل ہمایوں، خالصتان، شاہکار اور انتخاب میں ادارتی فرائض انجام دیے، جو کم عمری میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اختر ایک رومانی شاعر تھے۔ رومانی کہتے ہیں جو محبت، پیار محبت کی بات کرنے والے، جو عقلی دلیل کے بجائے جذبات پر جو توجہ دیتے ہیں۔ اختر ایک رومانی شاعر تھے۔ انہوں نے غزلیں بھی کہی ہیں اور نظمیں بھی۔ اپنی رومانی نظموں کے باعث زیادہ مشہور ہوئے۔ اختر کی نظموں میں غنائیت پائی جاتی ہے۔ وہ لطیف جذبات مترنم انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ان کے کلام میں سرشاری، سرمستی۔ اختر کی رومانیت خواب و خیال سے زیادہ ہماری دھرتی اور اس کے حسن کے گرد گھومتی ہے، اس لیے مانوس معلوم ہوتی ہے۔ اختر رومانی نظموں کے علاوہ سائنیٹ بھی لکھے ہیں۔ ان کی نظموں کا دوسرا موضوع حب الوطنی ہے، یعنی وطن سے محبت، اور ان کی نظمیں پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی محبت اور وطن کی خاطر کسی بھی قربانی کے لیے تیار ہیں۔ پھولوں کے گیت، شیرستان، صبح بہار، نغمہ حرم، طیور آوارہ، اخترستان، لالہ طور، شبہ رو اور شبستان ان کے شعری مجموعے، یعنی اتنے کم عرصے میں انہوں نے نظموں کی شاعری کی بہت ساری کتابیں لکھی۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں او دیس سے آنے والے بتا۔ اختر شیرانی اپنی رومانی نظموں کے لیے مشہور ہیں۔ او دیس سے آنے والے بتا ایسی نظم ہے جس میں پردیس میں رہنے والا شخص اپنے وطن سے آنے والے دوسرے شخص سے طرح طرح کے سوال کر رہا ہے۔ حالانکہ اس نظم میں وطن کی یادیں ہیں، مگر ان یادوں میں بھی رومانیت بسی ہوئی ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ وہ وطن، وہاں رہنے والے اس کے ساتھی، باغوں میں چلنے والی مستانہ ہوائیں، درخت، گھنیری شاخیں، یعنی گاؤں کی اور اپنے وطن کی ایک ایک چیز کو وہ گنواتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ وہ چیزیں اب بھی ہیں؟ شام ہوتی، گلیوں میں دلچسپ اندھیرا، مہکتے مندر، مقدس مسجد، سب ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے۔ ایسے پردیس میں رہ کر دیس کی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ آموں کے اونچے پیڑ، پپیوں کی آوازیں، ساون کے رسیلے گیت، مدرسے، کھیل کے میدان، مستانہ فضائیں، ساون کی گھٹائیں، برکھا کی بہاریں، جنگل کی ہوائیں، اور اپنے میکے کی یاد میں کوئی عورتیں، بچھڑی ہوئی سکھیوں کے گیت ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے۔ اور کیا اب بھی کسی کے سینے میں ہماری چاہ باقی ہے؟ کوئی ہمیں یاد کرتا ہے؟ اللہ کے واسطے بتا، اللہ بتا۔ پھر نظم کے آخر مصروں میں ایک موڑ آتا ہے جب رومانی کیفیت ختم ہو کر شاید عبرتناک یادوں میں کھو جاتا ہے کہ وہ چھاؤنی کے عالیشان مکان
अन्नपूर्णा के मंदिर सुनसान होकर उजड़ गए हैं, क्योंकि इनकलाब ज़माना से अब इनमें रहने वाले नहीं रहे, तो इस घरों को सुनसान और वीरान होना ही था। ये एक नज़्म का मुख्तसर खुलासा था। देखिए उसमें मुश्किल अल्फाज, नौ वारिद, नौ के माने हैं नया, और वारिद उन्हें आने वाला, नया आने वाला मुसाफिर। कनान मुल्क शाम का एक मकाम जहाँ हज़रत यूसुफ पैदा हुए थे। रिहान एक खुशबूदार फूल, नाकूस संग जो पूजा करते वक्त मंदिर में बजाया जाता है। हम सिन, हम उमर, हम जोली, अन्नपूर्णा दुर्गा देवी, ग़िज़ा की देवी। आवारा गुरबत परदेश में रहने वाला, फिरदौस जन्नत, हरीरी रेशमी रेशम का बारीक कपड़ा, अमरस आम का रस, ख्वाब के ख्वाबगाह सोने का कमरा, भोर भय सुबह हुई होते ही अलग सुबह। तो ये नज़्म का और मुश्किल अल्फाज थे। अब देखिए कुछ अशार हम पढ़ते हैं, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा। ओ देश से आने वाले बता, यानी जो ये शायर पूछने वाला शायर परदेश में है, अपने वतन से दूर है, और वतन से आने वाला जो नया कोई आया है वतन से, उनसे तरह तरह के सवाल कर रहा है, पूछ रहा है। ओ देश से आने वाले बता, किस हाल में है याराने वतन, यानी मेरे वतन के लोग, यार वतन मेरे के लोग किस हाल में हैं, कैसे हैं। आवारा गुरबत को भी सुना, आवारा गुरबत परदेश में रहने, मैं परदेश में हूँ, मुझे बता, आवारा गुरबत को भी बता, किस रंग में है कनान वतन। कनान बताया मुल्क शाम में एक मुकाम है जहाँ तो यूसुफ पैदा हुए थे, तो किस हाल में हैं। वो बाग़ वतन, फिरदौस वतन, वो सुरूर वतन, रिहान वतन। अपने वतन को मोहब्बत की अलामत है। कभी कहते हैं बाग़ वतन, कभी कहते हैं जन्नत, फिरदौस मैंने जन्नत का वतन, सुरूर वतन, देखो कभी सुरूर वतन कह रहे हैं, रिहान वतन कह रहे हैं, यानी वो वतन जिसमें खुशबू आती है, खुशबू फूलों वाली वतन। ओ देश से आने वाले बता, सवाल कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अब भी वहाँ के बागों में मस्ताना हवाएं आती हैं। सवाल कर रहे हैं क्या पहले जैसी अब भी मस्ताना हवाएं चलती हैं, क्या अब भी वहाँ के पर्वत पर घंघोर घटाएं छाती हैं, क्या अब भी वहाँ की बरखाएं वैसी दिलों को भाती हैं। ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता। तमाम चीज़ों को याद कर कर के भी वो पूछते हैं। क्या शाम पड़े गलियों में वही दिलचस्प अंधेरा होता है, और सड़कों की धुंधली शमों पर सायों का बसेरा होता है, बागों की घिरीली शाखों में जिस तरह सवेरा होता है। ओ देश से आने वाले बता, ओ क्या अब भी महकते मंदिर से नाकूस की आवाज़ आती है, यानी संग की आवाज़ आती है। क्या अब भी मुक़द्दस मस्जिद पर मस्ताना अज़ां थर्राती है, और शाम की रंगी सायों पर अज़मत की झलक छा जाती है। वो देश से आना, क्या मंदिरों में मस्जिदों में अभी भी वैसे ही आवाज़ आती है, अज़ान की आवाज़, मंदिर में संग की आवाज़, पुजारियों की आवाज़। क्या आम के ऊंचे पेड़ों पर अब भी पपीहे बोलते हैं, सवालिया निशान है। शाखों के हरीरी पर्दों में नगमों के ख़जाने खोलते हैं, सावन के रसीले गीतों से तालाब में अमृत खोलते हैं। वो देश से आने वाले बता, क्या है क्या पहली सी मासूम अभी वो मदरसे की शादा फिज़ा, कुछ भूले हुए दिन गुजरे हैं जिसमें वो मिसाले ख्वाब फिज़ा, वो खेल, वो हमसिन, वो मैदान, वो ख्वाब गे महताब फिज़ा। वो देश है ना, क्या तमाम बच्चे जो मदरसे में जाते थे, वो भूले हुए दिन, वो हमारे हम साथी, वो महताब, वो तमाम चीज़ों को याद कर रहा है शायर। पूछता है, सवाल ही सवाल है, क्या अब भी किसी के सीने में बाकी हमारी चाह बता। अब देखिए शायर कहता है, बता किसी ने मेरे बारे में पूछा, कोई पैगाम दिया, मेरे दोस्त हमें हमारे हमसिन
ہمارے بچپن کے ساتھی کسی نے میرے بارے میں پوچھا، کیا اب بھی کسی کے سینے میں باقی ہماری چاہ بتا، کیا یاد ہمیں بھی کرتا ہے اب یاروں میں کوئی آہ بتا، او دیس سے آنے والا بتا، للہ بتا، للہ بتا او دیس۔ شاعر کہتا ہے، خدا کے واسطے بتاؤ تو صحیح، ہمارے کسی دوست نے میرے بارے میں کوئی پیغام دیا ہو، کچھ پوچھا ہو۔ یہ نظم آپ دیکھیے، سوال ہے اس میں، امپورٹنٹ سوال، نظم کے پہلے بند میں آوارہ غربت اور کنان وطن سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ شاعر نے اس بند میں حضرت یوسف کی تلمیح سے کام لیا ہے، جب وہ اپنا آبائی وطن کنعان چھوڑ کر مصر پہنچے تھے۔ یہاں غربت کے معنی غریب نہیں، پردیس ہے۔ آوارہ کے معنی ہیں ادھر ادھر گھومنے، بے مقصد گھومنے والا۔ آوارہ غربت سے مراد ہے پردیس میں بھٹکنے والا۔ شاعر خود کو آوارہ غربت قرار دے کر اپنے وطن کو کنعان کہتا ہے۔ چونکہ حضرت یوسف کو مصر میں رہ کر ہر وقت کنعان کا خیال رہتا تھا، اس لیے شاعر کو بھی پردیس میں اپنے وطن کا خیال رہتا ہے۔ سوال نمبر 2، پردیس میں وطن سے آنے والے شخص سے شاعر بےتاب ہو کر کیا پوچھتا ہے؟ پردیس میں آنے والے شخص سے شاعر بےتاب ہو کر پوچھتا ہے، میرے وطن کا کیا حال ہے؟ میرے وطن کے لوگ کیسے ہیں؟ کیا اب بھی وہاں کے باغوں میں مستانہ ہوائیں چلتی ہیں؟ کیا شام کی دلچسپ اندھیرا ہوتا ہے؟ کیا اب بھی وہاں کے مندر مہکتے ہیں؟ مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے؟ آم کے اونچے پیڑوں پر پپیہے بولتے ہیں؟ اب بھی پہلے کی طرح بچے مدرسے جاتے ہیں؟ کیا اب بھی کسی کے سینے میں ہماری چاہ باقی ہے؟ اس طرح مختلف باتیں پوچھتا ہے۔ او دیس سے آنے والے بتا، للہ بتا سے شاعر کے کس احساس کا اظہار ہوتا ہے؟ مصرے میں شاعر اضطراب، بے چینی سے پوچھتا ہے۔ وہ نوارد کو خدا کا واسطہ دے کر آنے والے سے پوچھتا ہے، خدا کا واسطہ دے کر اپنے دیس کے تمام حالات جاننا چاہتا ہے کہ وہ جو چیزیں وہاں چھوڑ کر آیا تھا، کیا سب ابھی تک ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھیں؟ وہ جواب چاہتا ہے۔ شاخوں کے حریری پردوں پر نغموں کے خزانے کون کھولتا ہے؟ شاخوں کے حریری پردوں سے مراد درخت کے پتے ہیں۔ جب ہوا چلتی ہے تو پردے سے سرسراتے ہیں اور تیز ہوا کے باعث آپس میں پتے ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، اسے شاعر نے نغموں کے خزانے گھولنا کہا ہے، کیونکہ درخت کے پتے بڑی تعداد میں ہوتے ہیں اور خزانے میں بھی بے شمار دولت ہوتی ہے، اس لیے ان آوازوں کو نغموں کے خزانے سے تشبیہ دی ہے۔ یہ شاعر کا دلچسپ تصور ہے کہ ہوا سے یہ نغموں کے خزانے کھلتے ہیں۔ تو یہ سوالات تھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس نظم سے واقف ہو گئے ہوں گے۔ اختر شیرانی کی یہ خوبصورت نظم یہیں مکمل ہوتی ہے۔ شکریہ۔